عزیز دوستوں السلام علیکم، نمستے، ست سری اکال، گڈ آفٹرنون۔ پروگرام عارف کی بھاشا میں ہمارا ہند اور نیو دہلی ٹائمز کی طرف سے آپ سب کا سواگت ہے۔ آج کے پروگرام ویسے میں دو حصوں میں کر رہا ہوں، ایک میں پاکستان اور ایک میں انڈیا کے صورتحال کے حوالے سے۔ دیکھیں، یہ جو باجوہ کا دورہ ہے سعودی عرب اور شاہ محمود قریشی کی بدتمیزی اور یہ سب چیزیں جو ہیں، یہ سب پارٹ آف جو انٹرنیشنل ایک گیم ایک آف الائنسز چل پڑی ہے، اس کا حصہ ہے۔ اور ہم اس کو شروعات کرتے ہیں اس حوالے سے کہ شاہ محمود قریشی نے سعودی عرب کو تڑیاں لگائیں اور یہ سب جو کیا، تو دیکھیں شاہ محمود قریشی ہے نا، اس نے جو کچھ کہا وہ فوج کی مرضی سے کہا، وہ باجوہ کی مرضی سے کہا۔ شاہ محمود قریشی وہ انسان ہے جو بغیر ڈکٹیشن کے کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ یہ ٹوائلٹ بھی اپنی مرضی سے نہیں جا سکتا، یہ اس کی نسلی تربیت ہے۔ اس کے پردادا کو انگریزوں نے ٹاسک دیا کہ تم کچھ لوگوں کو جمع کر کے اپنے علاقے میں جو کرانتیکاری ہیں، جو ہندوستان کی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں، ان کے خلاف ہماری مدد کرو، مخبریاں بھی کرو اور ان کے خلاف لشکر تیار کرو۔ تو اس کے پردادا نے لشکر تیار کیے تھے اور انگریزوں کا ساتھ دے کے کئی علاقوں میں کرانتیکاریوں کو پکڑوایا تھا۔ اس کے بدلے میں ان کو یہ مزار ملا تھا، ملتان کا یہ مزار، جس سے کروڑوں روپے کی ان کی آمدنی ہے۔ پورے علاقے کے لوگوں کو انہوں نے چورن بیچ بیچ کے مٹھی میں کیا ہوا ہے۔ پھر آ جائیں، اس کے دادا کا بھی یہی رہا، پورا وقت انگریزوں کی چمچاگری میں چاٹنے میں لگے رہے، تلوے ان کے انگریزوں کے، اور زمینیں حاصل کرتے رہے۔ پاکستان بننے کے بعد یہ فوج کی گود میں چلے گئے۔ ظاہر ہے یہ فوج، جاگیردار، ملا، یہ الائنس نے پاکستان کو ٹیک اوور کیا پاکستان بننے کے بعد۔ یہ اس الائنس کا حصہ رہے۔ ضیاء الحق نے شاہ محمود قریشی کے باپ کو گورنر پنجاب لگایا تھا۔ یہ ڈکٹیشن کے بغیر چل سکتے ہیں؟ کبھی نہیں چل سکتے۔ تو اس لیے یہ بات تو آپ ذہن میں رکھیں کہ جو کچھ شاہ محمود قریشی نے کہا وہ آرمی کے کہنے پہ کہا، پورا پلان تھا، اسکرپٹڈ تھا، جو کچھ کیا تھا۔ اب کیوں کیا تھا؟ کیوں اس لیے کیا تھا کہ جب آپ در در کے کتے بن جاؤ نا تو یہ ہوتا ہے۔ آپ اس وقت پاکستان فوج اس وقت ٹوٹل چائنیز کمیونسٹ کے کنٹرول میں ہے، ان کے قبضے میں ہے، ان کے اشارے پہ ایک ایک چیز کر رہی ہے۔ یہ بڑا سلو لیکن لینگدی پروسیس تھا ٹیک اوور کا، جیسے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی آئی تھی۔ یہ پروسیس شروع ہوا تھا مشرف دور میں، جو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جب گوادر پورٹ چائنا کے حوالے کی گئی، اور اس وقت بڑا ہنگامہ مچا تھا، کیونکہ یہ گوادر پورٹ ہی ہے جس کی وجہ سے افغان انویژن اور یہ ساری چیزوں کے پیچھے آپ دیکھیں تو گوادر پورٹ سب کو ضرورت تھی، سپر پاورز کو، امریکہ کو، رشیا کو، چائنا کو، کیونکہ اسٹریٹجیکلی بہت امپورٹنٹ جگہ پہ ہے اور ایک بنانا ریپبلک کی ہے۔ تو جب بنانا ریپبلک کی جو چیز ہوتی ہے وہ سب کی کوشش ہوتی ہے ہتھیانے کی، اور آخر کار چائنا نے اس میں کامیابی حاصل کی اور مشرف کے دور میں کوسٹل ہائی ویز اور گوادر پورٹ بننا شروع ہوئی۔ سی پیک جو آیا نا وہ زرداری کے دور میں آیا۔ مشرف کا 2007 میں پیریڈ ختم ہوتا ہے، 2008 میں جب زرداری پریسیڈنٹ بنتا ہے تو زرداری کے دور میں سی پیک شروع ہوا، اور وہاں سے پھر وہ 40 بلین اور 80 بلین ڈالر کا پروجیکٹ اور فلان اور ڈمکان اور کک بیکیں اتنی لمبی لمبی نظر آنے لگیں کہ سارے جھگڑے فساد وہاں سے شروع ہوئے تھے پاکستان کے انٹرنل پالیٹکس میں۔ دیکھیں، کیونکہ فوج نے ٹیک اوور کرنا تھا سو کر لیا۔ زرداری کو کک بیک خوب ملتی رہی، اس نے جتنا لینا تھا لے کے، وہ عقل مند آدمی تھا، وہ سائڈ پہ ہو گیا۔ پھر نواز شریف کی باری آئی، نواز شریف کے 5 سال سی پیک کے کنٹرول میں فوج اور نواز شریف کی چلتی رہی، اور اینڈ آف دا ڈے نواز شریف کو منہ کی کھانی پڑی اور جانا پڑا، اور پھر یہ فوج کا بچونگڑا عمران خان آ گیا اور اب یہ مزے سے سی پیک کو لوٹ رہے ہیں۔ لیکن اس کے ریپرکشنز یہ ہیں کہ انہوں نے چائنا کے آگے ہر چیز سرنڈر کر دی، چائنا کے آگے شرمناک حد تک۔ دیکھیں یہ چائنا کی ہسٹری رہی ہے، آپ گوگل پہ جا کے چیک کر لیں کہ چائنا نے جن جن ملکوں میں انویسٹ کیا، کینیا میں، سری لنکا میں، مالدیوز میں، نیپال میں، وہاں پہ شرمناک حد تک معاہدے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا ملیشیا نے اور کئی کنٹریز نے منع کیا تھا، مجھے ایک کنٹری کا نام یاد نہیں آ رہا، اس کے پریسیڈنٹ نے کہا تھا کہ میں نے چائنیز انویسٹمنٹ صرف اس لیے منع کی تھی کہ اس کے جو کنڈیشنز تھیں وہ شیمفل تھیں، شرمناک تھیں۔
یہ پاکستان نے ساری شرمناک شرائط کے تحت چائنا کی ساری چیزیں قبول کر لیں، اپنی بیٹیاں دے دیں، اور جو اس کے سارے معاملات ہیں وہ آپ کو پتہ ہی ہیں۔ پاکستان بھر میں چائنیز بدماشی فل فلیج چل رہی ہے۔ کراچی میں چائنیز لوگ ایسٹ انڈیا کمپنی کے دور میں جس طرح انگریز لارڈ آ کر رہتے تھے انگلینڈ میں، ایسے رہ رہے ہیں۔ کوئی قانون نہیں، کوئی کچھ نہیں، یہ ٹوٹل کنٹرول حاصل کیا ہوا ہے۔ عوام کے ساتھ جو چونا کر سکتے ہیں، ایون پولیس کو بھی مارتے ہیں، ہر چیز کر لیتے ہیں۔ یہ تو چائنا کے ڈکٹیشن پہ پھر یہ شاہ محمود قریشی کو کرنا پڑا کہ دیکھیں، بات وہی پھر الائنس کی میں ڈیٹیل میں بات کروں کہ دیکھیں، واپس میں بتا رہا ہوں کہ ایک الائنس تو ہے فری ورلڈ کا، جس میں امریکہ ہے، یورپ ہے، چائنا ہے، وہ انڈیا ہے، عرب کنٹریز گلف کے ہیں، یہ سب کا ایک الائنس ہے، آسٹریلیا، جاپان، کینیڈا وغیرہ۔ ایک دوسرا الائنس ہے جو بدماشوں کا ہے، شیطانوں کا ہے، جن کے مقاصد آپ کو پتہ ہے کہ پوری دنیا ان سے تنگ ہے۔ ترکی کو لے لیں تو گریک کے ساتھ ایک طرف فوجی اسٹینڈ بیٹھا ہوا ہے، تو مشرقی ترکی کی طرف آئیں تو ان کا مسئلہ اس طرف چل رہا ہے۔ سیریا وغیرہ کے ساتھ عراق وغیرہ میں جو آئی ایس اور یہ جو کردش کا جو مسئلہ ہے، سائپرس کا الگ ایک ایشو لے کے چل رہا ہے، تو ترکی کے بھی بڑے مسئلے ہیں۔ چورن امہ کا یہ بھی بڑا خوبصورت بیچتا ہے۔ اسرائیل 1948 میں بنتا ہے، 1949 میں ترکی نے ریکگنائز کیا۔ فرسٹ اسلامک کنٹری ٹو ریکگنائز اسرائیل واز ترکی۔ اسلامک ورلڈ میں سب سے زیادہ ٹریڈنگ اسرائیل کی جو ہے وہ ترکی کے ساتھ ہے۔ آج بھی ترکی کا سب کچھ ہے، ترکی کی اسرائیل کے ساتھ ڈپلومیٹک ریلیشن شپ بھی ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن وہ ماموں بنا رہا ہے پوری امہ کو کہ ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ ابے تم کیا کر دو گے؟ دبئی نے تو آج جا کے، یو اے ای نے تو آج جا کے اسرائیل کو ریکگنائز کیا ہے نا، ان کے ساتھ ڈپلومیٹک وہ کیا، آپ تو 1949 سے کر رہے ہو، تو یہ کیا چورن بیچ رہے ہو؟ تو ترکی ایک بدماش اسٹیٹ۔ پھر آ جائیں پاکستان، اس کا تو خیر میں کیا بتاؤں، آپ کو سب پتہ ہی ہے، میں ڈیٹیل میں بتاتا رہتا ہوں۔ اور تیسری طرف آ جائیں تو چائنا ہے۔ مین تو یہ تین ہیں جو اس وقت دنیا کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ ایسے میں چائنا کا سب سے بڑا جو رسک ہے نا، کیونکہ دنیا جو اس وقت چائنا کو وہ کر رہی ہے، گھیر رہی ہے، تو اس میں انڈیا از دی مین امپورٹنٹ پلیس، کیونکہ انڈیا کا چائنا کے ساتھ ڈائریکٹ بارڈرز پہ تنازع چل رہا ہے، ایشو چل رہا ہے، اور وہاں پہ معاملہ چل رہے ہیں، دنیا انڈیا کے ساتھ کھڑی ہے۔ تو چائنا بھی پھر انڈیا پہ وایا اپنے اسٹوجز اٹیک کر رہا ہے۔ تو چائنا نے کشمیر کو بہت زیادہ، آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ہوا دے رہے ہیں وہ اسی لیے دے رہے ہیں تاکہ انڈیا آکیوپائڈ رہے پاکستان کی طرف۔ آپ دیکھیں کہ 90s اور 2000s میں جو کشمیر میں جو بلڈی ایک وہ چل رہی تھی انسرجنسی، اس میں جو انفلٹریشن ہوتی تھی، آج اس لیول پہ انفلٹریشن ہو رہی ہے۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ پچھلے ایک سال میں آپ دیکھیں، خاص طور پہ جب سے یہ انٹرنیٹ آیا کشمیر میں اور سب چیزیں کھل گئیں اور ان کی لیڈرشپ کو کھول دیا گیا، تو پھر کنیکشنز بحال ہوئے اور ساری پالیسیز اسٹیبلش کر کے اب کئی مہینوں سے آپ دیکھیں کہ روز ہی کشمیر میں کہیں نہ کہیں آرمی کے ساتھ ان کا ٹکراؤ ہوتا ہے۔ یہ اب انڈین آرمی پر اٹیک کرتے ہیں، انڈین آرمی ان کے ہائیڈ آؤٹس پر اٹیک کرتی ہے، اس طرح کی چیزیں روز کی بنیاد پہ ہو رہی ہیں۔ تو اتنا زبردست انفلٹریشن ہو رہا ہے۔ پھر ڈپلومیٹک لیول پہ دیکھیں تو یہ صبح اٹھتے ہی کشمیر کے نام کا چورن شروع کرتے ہیں، تو رات سونے تک، چاہے وہ عمران خان ہو، شیخ رشید ہو، شاہ محمود قریشی ہو، کوئی آرمی کا آفیسر ہو، کچھ ہو، ان کے پاس سوائے کشمیر کے کچھ ہے نہیں۔ یہ سب چائنیز ڈکٹیشن پہ ہو رہا ہے۔ چائنا ان کو پش کر رہا ہے کہ انڈیا کے خلاف زیادہ سے زیادہ وہ کرو، اور چائنا کہہ رہا ہے جیسے میں نے اپنا ایک بلاک بنا لیا ہے غریب ملکوں کو مدد کر کر کے اس طرح، تو تم بھی اسلامک امہ کا چورن بنا کے اب تک کیوں ایک OIC کے ذریعے انڈیا کے خلاف کوئی چیز نہیں لا سکے وغیرہ وغیرہ۔ تو پاکستان شاہ سے زیادہ شاہ کی وفاداری میں اس وقت امہ کا چورن لے کے کشمیر کشمیر کشمیر، اور ترکی وہاں سے وہ لے کے فلسطین فلسطین فلسطین۔ اس سے یہ، کیونکہ اسرائیل آفٹر آل امریکہ، تو چائنا کا امریکہ سے جھگڑا آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اب یہاں پہ بات دراصل یہ ہے کہ پیلسٹائن ایشو اور کشمیر ایشو، یہ دو وہ ایشوز ہیں جس کا چورن امہ کے لوگوں نے، امہ کے لیڈروں نے عام مسلمان کو اتنا چٹایا ہے کہ اصل یہ جو دو ایشوز کے پیچھے فائنینسنگ ہوتی تھی نا، وہ گلف عربین کنٹریز کی طرف سے ہوتی تھی، ان دو ایشوز کو اچھالنے کے لیے۔ یہ فائنینسنگ کرتے تھے خاص طور پہ فلسطین میں،
اور پاکستان شیطان ہر جگہ ہوتا ہے. ایسے معاملات میں پاکستان تو سب سے پہلے لوگوں کو چاہیے ہوتا ہے. تو پاکستان کی جو اسکرپٹ ہوتے تھے، جو ڈائریکشن پروڈکشن ہوتی تھی پروگرام ان ڈراموں کی، جو فلسطین میں ہوتا تھا، جو کشمیر میں ہوتا تھا، وہ پاکستان کرتا تھا. اب ڈیموگرافی چینج ہو رہی ہے. عربین کنٹریز نے فیصلہ کر لیا، یہ جو گلف رچ کنٹریز ہیں، کیونکہ عرب میں بھی دو دنیا ہیں. ایک ہے جی سی سی کنٹریز، جس میں یو اے ای، عمان، بحرین، قطر، کویت اور سعودی عرب 6 کنٹریز ہیں. یہ بھی یورپین یونین کی طرح بارڈر فری اور یہ سب چیزیں ان کا ہے. ڈیولپڈ ہیں، امیر ہیں، آلٹرنیٹ اکانومی بھی ڈیولپ کر رہے ہیں. جیسے دبئی میں کوئی پیٹرول ویٹرول نہیں ہے، لیکن مین ان کی آلٹرنیٹ اکانومی ڈیولپ کر رہے ہیں. سب کچھ اسٹرانگ اپنا وہ کر رہے ہیں. یہ ایک بلاک ہے عرب کا. دوسرا بلاک ہے جو ویری مچ پولیٹیسائزڈ ہے، جن کے بڑے ایشوز ہیں. عراق لے لیں، سیریا لے لیں، جارڈن لے لیں، اس طرف کے علاقے کے سارے آپ عرب کنٹریز لے لیں، مصر ہے، ان سب کی اکانومیاں سب کی فارغ ہیں. ان میں ون وے اور ادر کہیں نہ کہیں ڈکٹیٹرشپ چل رہی ہوتی ہے. اور گلف کے جو عرب کنٹریز ہیں وہ ماڈرنائزیشن کی طرف جا رہے ہیں، وہ اب ریفارمز کی طرف جا رہے ہیں. گلف کے جتنے بھی رولرز ہیں نا، یہ 6 کنٹریز کے، یہ سب امریکہ میں بچپن سے پڑھ لکھ کے بڑے ہوئے ہیں. تو ان کی ایک آئیڈیولوجی ہے، اور اب وہ ایک ریفارمز کی طرف آ رہے ہیں. جو کرنٹ جنریشن آف یہ خاص طور پہ محمد ہیں، جو دبئی کے محمد شہزادہ محمد ہیں، ابوظہبی کے کراؤن پرنس شہزادہ محمد ہیں، سعودی عرب کے کراؤن پرنس شہزادہ محمد ہیں، یہ سب جو لیڈرشپ ہے، جو ماڈریٹ لیڈرشپ ہے، وہ اب کہہ رہی ہے کہ امہ کے یہ جو لانگ اسٹینڈنگ 2 چورن ہیں نا، جو جس کی وجہ سے ہم نے امہ کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے، اب اس کو ختم ہونا چاہیے. تو انہوں نے فلسطین ایشو کو بھی ون وے اور ادر، عمان، بحرین اور یو اے ای تو اسرائیل کو ایکسیپٹ کر چکے ہیں. سعودی عرب بے شک وہ کہہ رہا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہی ہے کہ اسرائیل اسٹیٹ کی اناؤنسمنٹ جب 1948 میں انگلینڈ نے کی تھی، تو باقاعدہ ٹھوک بجا کے سعودی عرب کے شاہ عبدالعزیز سے باقاعدہ ایگریمنٹ ہوا تھا، اور انہوں نے اس کو قبول کیا تھا. تو سعودی عرب کے اپنے کچھ ایشوز ہیں، امہ کی لیڈرشپ، پھر مکہ مدینہ ان کی سب سے بڑی روزی روٹی ہے. آج سے نہیں ہے، 1400 سال پہلے سے بھی ہے. نبی پاک کے زمانے میں بھی یہی پورے عرب ریگستان کا انکم کا ذریعہ تھا. پورے عرب سے قبیلے آتے تھے وہاں پہ حج کرنے اور عمرہ کرنے، اسلام کے آنے سے پہلے سے بھی. تو یہ ان کی بہت بڑی اکانومی ہے. اس حساب سے ان کو امہ کے حساب سے چیزیں کچھ کرنی ہوتی ہیں. لیکن آفٹر آل جی سی سی کنٹریز تو اسرائیل کو ایکسیپٹ کر چکے ہیں، پیلسٹائن ایشو کو اب سیٹلمنٹ کی طرف لے جا رہے ہیں. یہاں بھی ان کا پریشر تھا پاکستان کے اوپر کہ دیکھو تم لوگ ایک غلط کاز کے لیے مسلسل ایک وہ کر رہے ہو. کشمیر کا سیدھا ایشو ہے کہ کشمیر ایکسیشن ٹریٹی موجود ہے اور انڈیا کے ساتھ ایکسیشن ہو چکی ہے، اور یہ انڈیا کا ہے. تو پاکستان کو ڈپلومیٹک لیول پہ سعودی عرب اور عرب کنٹریز کا یہ پریشر ہے کہ اب تم کشمیر کو ختم کرو، اس ایشو کو، اور اس کو معاملے کو سیٹلمنٹ کی طرف لے جانے دو. کیونکہ انڈیا تو اس کو سیٹل کر چکا ہے تقریباً، اور باقی جو تھوڑا بہت اب پاکستان کے قبضے میں، وہ انڈیا کا انٹینشن سامنے نظر آ رہا ہے کہ ون ڈے اٹ ول بی ٹیکن بیک. تو اب دنیا جیسے امریکہ ہے، ویسٹ ہے، یورپ وغیرہ، اور پھر عرب کنٹریز ہیں، اب وہ پرسویٹ کرتے ہیں پاکستان کو کہ آپ اب کشمیر کو بھی ختم کریں. لیکن یہ چائنا اور پاکستان دونوں کی، چائنیز کمیونسٹ اور پاکستان کی پنجابی آرمی کے انٹرسٹ میں بالکل نہیں ہے کہ وہ کشمیر کے معاملات کو سیٹل کریں اور فلسطین کے چورن کو ختم کریں. تو اس سارے سناریوں میں ہم اگر پاکستان کی بات کریں تو کہاں گئی میری کتاب، پاکستان کی بات کریں تو شاہ محمود قریشی نے جو کیا وہ تو کیا. باجوہ گئے تھے شہزادہ محمد کو اپنی مجبوریاں بتانے. باجوہ بڑے ذلیل و خوار ہو کے نکلے ہیں. وہاں پہ انہوں نے اپنے کپڑے اتار کے سعودی آرمی چیف، کیونکہ شہزادہ محمد نے کہا کہ آئی ایم ویری بزی اور آپ ہمارے آرمی چیف سے ملیں، وہی آپ کا پروٹوکول ہے. ٹھیک ہے، وہ پرانے ہمارے جو زمانے تھے. تو ہم، کیونکہ دیکھیں جب بھی کسی کے ساتھ آپ بڑے لیول پہ، ایون چھوٹے لیول پہ بھی آپ اپائنٹمنٹ مانگتے ہیں کہ بھئی آپ کو اس سے میٹنگ کرنی ہے یا کچھ کرنا ہے، تو آپ
اس میں ایجنڈا بھی بھیجتے ہیں کہ آپ کا مقصد کیا ہے، آپ اپوائنٹمنٹ کن چیزوں کی وجہ سے مانگ رہے ہیں، کیا پوائنٹس ہے۔ تو آج تک تو پچھلے 25 30 40 سال سے یہی ہوتا رہا ہے کہ جب بھی پاکستان کی طرف سے اپوائنٹمنٹ مانگی جاتی تھی تو اس میں 1 پوائنٹ ایجنڈا ہوتا تھا کہ ہمیں پیٹرول چاہیے، ہمیں فلاں اتنا ڈالر چاہیے، ہمیں یہ مسئلہ ہے، ہمیں وہ مسئلہ ہے۔ تو وہ کہتے تھے چل بھکاری ہیں، ٹھیک ہے آ رہا ہے دے دو۔ اب اس بار ایجنڈا کچھ اور تھا کہ ہمیں اپنے مسئلے بتانے ہیں۔ تو بھائی صاحب وہ شہزادہ محمد نے کہا ہم بھی بھائی بہت مسئلے میں ہیں، ہمارے پاس بھی بہت ساری چیزیں ہیں، چھوڑو ان چیزوں کو۔ ان کا مسئلہ یہ تھا کہ انہوں نے اپنے سعودی عرب کے آرمی چیف کے سامنے بالکل ننگے ہو کے کھڑے ہو گئے اور بولا کہ بھائی اب ہمیں بتاؤ کہ ہم کیا کریں۔ آپ کہہ رہے ہو کشمیر ختم کرو، ہمارا جو دوسرا مائی باپ ہے جس سے ہم بہت سارا پیسہ لے کے کھا چکے ہیں اور جس کو ہم نے کئی ایگریمنٹس کے تحت اتنی اتھارٹی دے دی ہے کہ وہ ہمارے ملک میں بلوچوں کا جینوسائڈ کر رہا ہے، خود چائنا۔ تو آپ پلیز ہم بتائیں ہم کیسے کشمیر چھوڑ سکتے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی کشمیر انڈیا کو وہ کریں، تو پھر کیسے یہ چیزیں ممکن ہیں؟ اب ہم تو بہت مصیبت میں، ہمیں بتائیں کیا کریں۔ تو سعودی عرب نے کہا کہ بھائی صاحب یہ سب چیزیں پہلے کرنے کی تھی جب تم چائنیز کے ہاتھوں مسلسل بک رہے تھے اور مزے سے لگے ہوئے تھے کہ سی پیک تو دنیا چینج کر دے گا فلان ٹمکان، تو اب بک تو اب برداشت کرو، اب اٹس اپ ٹو یو ٹو ڈیسائیڈ۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ اب ہم آپ کو پیٹرول نہیں دے سکتے فری میں، جو مفت کھاتا چلا ہوا تھا ڈیفرڈ پیمنٹ پہ، جو آپ کو پتہ ہے کئی سالوں سے پاکستان پیٹرول کس طرح لے رہا ہے، وہ اب نہیں دیں گے۔ ہم آپ کو جو لون دی ہے وہ واپس کرنے کی بات کریں، جو نئی لون کی تو آپ سوچیں بھی نہ۔ مزید کوئی انویسٹمنٹ ہماری طرف سے اب کوئی بھی نہیں ہوگی پاکستان میں۔ پاکستان اپنے معاملات خود دیکھے اور ہم اب باقاعدہ چھانٹی کر کے پاکستانی امپلائیز کو ریپلیس کریں گے، ہمارے الائز جو ہیں انڈیا ان کے ساتھ اور بنگلہ دیش کے لوگ اور دوسرے جو ریجن کے لوگ ہیں ان کے ساتھ ریپلیس کریں گے پاکستانیوں کو، اور سلولی اب پاکستانی جائیں اب، کیونکہ اب تو پاکستانی میں تو ایسا ایک ماحول پیدا کر دیا گیا ہے کہ ان عربیوں کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں اور ان کے خلاف زبردست قسم کی ایک کیمپین چلا رہے ہیں اور ترکیوں کے وہ غلامی میں فخر محسوس کر رہے ہیں۔ تو پھر عرب بھی تو دیکھ رہے ہیں نا سب چیزیں کہ کھاتے ہمارا اور ہمارے اوپر ہی بھونک رہے ہو، تو بھیا پھر اب آہستہ آہستہ سب ہم صفائی کر رہے ہیں، تم لوگ واپس جاؤ۔ تو پاکستان کی تو بڑی کم بختی آئی ہوئی ہے اس طرف سے۔ اب آج باجوہ صاحب نکل رہے ہیں چائنا کی طرف، اب یہاں سے ناکامی وہ باجوہ نہیں، شاہ محمود قریشی آج جا رہا ہے 2 دن کے لیے چائنا کی طرف۔ اب یہ بیٹھ کے چائنیزوں کے ساتھ اپنا آگے کی اسٹریٹجی سیٹ کریں گے کہ اب آگے کیا کرنا ہے، کس طرح چلیں، کیسے معاملات چلیں گے، کیونکہ OIC نے تو کلیئر میسج دے دیا ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ بحرین میں ایک جو واقعہ ہوا تھا، یہ جو خاتون نے گنیش جی کی مورتیوں کو گرایا تھا اور اس میں وہ کیا تھا کہ اسلام کے خلاف ہو رہا ہے اور فلان ڈمکان، تو اس کا بحرین گورنمنٹ نے کہا کہ ہم پاکستان نہیں ہیں، ہم بنانا ریپبلک نہیں ہیں۔ انہوں نے ایکشن لیا ہے، اس عورت کے خلاف مقدمہ بھی بنایا، اس کو سمن بھی جاری ہو چکے ہیں اور باقاعدہ اس کا ایک سختی سے۔ تو عرب کنٹریز تو ریفارمز کی طرف جا رہے ہیں اور آئی ویلکم ٹو اٹ۔ اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں بھی دیکھیں ہر چیز میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ سعودی عرب کے اپنے ایک مسئلے ہیں، کچھ اسلامک سینٹر ہے ظاہر ہے مکہ مدینہ ہونے کی وجہ سے، تو ان کے کئی چیزیں ان کی اسپیڈ سلو ہے لیکن دے آر اسٹرانگلی گوئنگ۔ آپ نے دیکھا کہ آج سے 10-15 سال پہلے والا سعودی عرب اور آج کا سعودی عرب زمین آسمان کا فرق ہے، وہاں پہ بڑی سول لبرٹیز آ رہی ہیں، تبدیلیاں ہو رہی ہیں، تو وہ ایک اچھی اس پہ جا رہا ہے۔ امہ کو چاہیے کہ اب جو اسلامک کنٹریز کے جو عوام ہے وہ پہلے ان کو جب رول ماڈل مانتی تھی کہ نبی پاک عرب تھے اور ہمیں تو اس کلچر پہ فخر یہ وہ، تو اب جب وہ تبدیلی کی طرف جا رہے ہیں تو فالو دیم، کہ آفٹر آل ریلیجن وہیں سے آیا ہے، دے نو بیٹر، کیونکہ نبی پاک عرب ہی تھے اور وہ اسی نسل سے تھے، ادھر کے لوگوں کو زیادہ پتہ ہے۔ تو اف دے آر گوئنگ ٹوورڈس ریفارمز، وائی ڈونٹ یو گو ٹو ریفارمز آلسو، کیونکہ آفٹر آل دنیا میں ہر چیز کی ریفارمز کی ضرورت ہوتی ہے۔ دیکھیں سعودی عرب میں ایک وہ چلی ہے کہ جو عرب جو قرآن شریف کے اور احادیث کے جو ترجمے اور تفسیریں، جس میں میں بار بار کہتا رہا ہوں کہ اصل مسئلہ قرآن یا حدیثیں نہیں ہے، اصل مسئلہ ان کے جو ترجمے ہیں اور ان کی تفسیریں ہیں، وہ پرابلم ہے۔ وہ ہر ملا نے، ہر فقہ کے ملا نے اپنے اپنے حساب سے اس کی ٹرانسلیشن کی ہیں، تشریحاں کی ہیں، پورا اس کا ایکسپلینیشن دیا ہے ایک ایک ٹرانسلیشن کا، کیونکہ آفٹر آل اٹس اے ویری کمپلیکیٹڈ لینگویج، زیر زبر پیش سے اس کا معاملات بہت فرق آ جاتے ہیں، جو بھی لکھا ہوا ہوتا ہے اس کے بڑے معنی جو ٹرانسلیشنز ہوتے ہیں وہ بڑے فرق ہوتے ہیں۔
تو اب کئی عرب کنٹریز نے بھی یہ سعودی عرب میں خاص طور پہ کئی آرگنائزیشنز کہہ رہی ہیں کہ اب ری ٹرانسلیشن کرنا چاہیے، اور جو صدیوں پہلے کے زمانے میں جو ٹرانسلیشن کی گئی تھی اس وقت آپ کے سامنے دوسری دنیا تھی، تو اس زمانے کے حساب سے آپ نے ٹرانسلیشنز کی تھیں. آج کی دنیا دوسری ہے اور اس حساب سے ٹرانسلیشنز اور اس کی سمرائزیشن اور ایکسپلینیشن ہونی چاہیے. تو یہ بڑا ضروری ہے. تو یہ عرب جو گلف کنٹریز ہیں وہ یہ برتھ پلیس آف اسلام جو ہے وہ جا رہی ہے ریفارمز کی طرف، لیکن یہ ایکسٹریمسٹ اسٹیٹس ہیں ترکی، پاکستان وغیرہ. پاکستان میں آپ دیکھیں گے کتنا ایک دردناک واقعہ ہوا ہے. حیات محمد بلوچ، یہ ایک دیکھیں پڑھا لکھا لڑکا ہے، پڑھنے لکھنے والا لڑکا ہے، نئی سوچ والا لڑکا ہے، کہیں سے ملیٹنٹ نہیں ہے. یہ پاکستان میں کس طرح آپ دیکھیں کہ کس طرح آرمی ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز کرتی ہے. دیکھیں یہ ثبوت نہیں ہے کیا کہ ایک آدمی کو کولڈ بلڈڈلی مرڈر ہو رہا ہے اس کے گھر والوں کے سامنے. یہ حیات محمد کے ماں باپ اس کو کہتے ہیں فوج کو کہ ہمارے بچے کو بخش دو، اس نے کیا ایسا جرم کیا ہے، تم اس کی جان بخش دو. بہت گڑ گڑا ہے، انہوں نے ان کے سامنے گولیاں مار کے اس کو مار دیا. یہ بلوچستان میں جینوسائیڈ ہے نا، وہ بنگال کے جینوسائیڈ سے آپ کمپیئر کر سکتے ہیں، 71 کے بنگلہ دیش کے جینوسائیڈ سے آپ بالکل کمپیئر کر سکتے ہیں. اس وقت وہ اس پیک پہ آ چکا ہے. وہاں روز کی بنیاد پہ لوگ غائب ہو رہے ہیں، مر رہے ہیں، عورتوں کی بے عزتیاں ہو رہی ہیں، گھروں میں گھس رہے ہیں، چیک پوسٹوں کے نام پہ ہر 10 کلومیٹر پہ ایک چیک پوسٹ ہے. بلوچ زندگی اجیرن کر دی گئی ہے، اور انہوں نے بڑی کوشش کی کہ بلوچ میں ڈویژن پیدا ہو، ود ان بلوچ آپس میں لڑیں، آپس میں ایک دوسرے کی مخالفت کریں. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بلوچ اپنا کوز لے کے اکیلے چل رہے ہیں اور اپنے کوز کو بالکل اکیلے لڑ رہے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ کتنا بھی آپ ان کو ڈیوائیڈڈ کر لیں، لیکن آپ دیکھ لیں کہ یہ کوز کے ساتھ سب یونائٹڈ ہیں، سب ایک آواز ہیں اور سب ایک ساتھ ہیں. اور بلوچ موومنٹ جا رہی ہے ایک بہت ہی فیصلہ کن موڑ پہ، ایک بہت ہی ضروری اسٹیج پہ بلوچ موومنٹ پہنچنے والی ہے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ اب کچھ انٹرنیشنل فورسز آئیں اور پاکستان کی فوج کی یہ جو بلیٹنٹ وائیولیشن آف آل انٹرنیشنل نارمز اینڈ رولز ہیں نا، اس کو وہ دیکھیں. اکنامک جینوسائیڈ ہو رہا ہے ان کا، ایجوکیشن سوشل جینوسائیڈ ہو رہا ہے، ہیلتھ فیسلٹیز، سیوک فیسلٹیز، پانی تک نہیں دیا جا رہا. یہ سب اپنی جگہ. اب تو رائٹ ٹو لائف کی بات ہے، وہ بھی آپ نہیں دیکھ رہی دنیا اس کو. تو پاکستان اندرونی طور پہ بہت زیادہ اس کے معاملات خراب ہیں. فورسڈ کنورژن کے اوپر میں نے 50 بار بتایا ہے، کتنا عام سا اب کام ہو گیا. روز کی بنیاد پہ یہ میاں مٹھو جیسا آدمی دیکھیں، روز کی بنیاد پہ ڈھٹائی ان کی دیکھیں. یہ ہندو لڑکی کو اس سے پہلے، اور کورٹس کے فیصلے تو آپ دیکھیں تو بنانا ریپبلک آپ کہیں گے کہ واقعی یہی بنانا ریپبلک ہے. ایک جگہ کورٹ کہتی ہے کہ 14 سال کی لڑکی ہما کو جس نے اغوا کیا تھا، اب یہ لڑکی پریگننٹ ہے، تو کورٹ کہتا ہے کہ کیس چل رہا تھا نا اغوا کا اور فورس کنورژن، کورٹ نے کہا نہیں، یہ جس نے اغوا کیا اسی کے حوالے کرو. اب وہ لڑکی بیچاری جس ٹارچر سے، جس چیز اذیت ناک زندگی سے گزر رہی تھی، واپس اس کو اسی کے حوالے کر دیا. ایک سکھ لڑکی آپ کو پتہ ہی ہے نا، ننکانہ صاحب کے جو گرودوارہ پہ حملہ ہوا تھا اور سارا کچھ، وہ لڑکی ریکویسٹ کر رہی ہے، اس کے گھر والے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں ملنے دیں. وہ کورٹ کہہ رہی ہے کہ اسلام میں ایک مسلم اپنے نان مسلم ماں باپ سے نہیں مل سکتا. یار میں بھی مسلمان ہوں، میں نے ایسا کہیں نہیں پڑھا یار، ایسا کہیں پابندی اسلام میں نہیں ہے کہ آپ مذہب کی بنیاد پہ ماں باپ کو اپنے بچوں سے ملنے سے روک سکیں. ملنے تک کی اجازت نہیں دی جا رہی. فورسڈ کنورژن روز کی بنیاد پہ ہو رہے ہیں. اب تو مطلب امپینٹی ہے نا، جب آپ کو پتہ ہے کہ کوئی کچھ کرے گا ہی نہیں تو پھر کیا کرو گے؟ پھر ہر آدمی لگا ہوا ہے. لڑکی اغوا ہو رہی، کوئی بولنے والا نہیں ہے. یہ ہے آپ کے بنانا ریپبلک کی کہانی. اس میں آپ مزید آپ نے جو دیکھا کہ چائنا اور پاکستان کے جو معاملات ہیں، اس میں بڑا جو کہہ رہے ہیں نا آئسولیشن، ٹوٹل آئسولیشن کی طرف جا رہا ہے. اور خاص طور پہ پاکستان جیسا محتاج ملک اس وقت بہت ہی مشکل کا شکار ہے، اس لیے کہ پاکستان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے.
پاکستان بری طرح کا شکار ہے کہ امریکہ اور سعودی عرب وغیرہ سے بھی اتنا ادھار لے چکا ہے، اور دوسری طرف چائنا سے. اب امریکہ سعودی عرب کی شرائط اتنی شرمناک نہیں جتنی چائنا کی شرائط ہیں. پاکستان کا معاملہ بہت خراب ہوتا جا رہا ہے. مجھے جنرل ککڑ صاحب جو ہیں، انہوں نے اپنے انٹرویو میں مجھے یہ بتایا تھا نا کہ ہمیں پاکستان کے خلاف کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، یہ سارے معاملات خود ہی سیٹل ہو جائیں گے. تو اس وقت میں سوچتا تھا کہ جنرل صاحب کیا کہہ رہے ہیں، لیکن واقعی جنرل صاحب کی بات میں دم ہے کہ چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ پاکستان، جو میں بھی کئی عرصے سے لکھتا تھا کہ سیلف ڈسٹرکشن موڈ پہ چلا گیا ہے، تو پاکستان واقعی اس وقت ایک سیلف ڈسٹرکشن موڈ پہ ہے اور کنکلوژن کی طرف جا رہا ہے پاکستان. فوجی نے اور جاگیردار نے عوام کو کنٹرول کرنے کا آسان نسخہ شروع سے رکھا، وہ یہ رکھا کہ مولوی کے حوالے کر دیا قوم کو. اب پوری قوم مولویوں کے حوالے ہے، مولوی کنٹرول کر رہے ہیں. کوئی مولوی جنت کے لشکارے دکھاتا ہے. یہ طارق جمیل صاحب ہیں، وہ ان کے جب آپ وہ دیکھیں گے تو آپ کو شہد، حوروں کے فزیکل ڈسکرپشن کے اوپر 10-10 منٹ 20-20 منٹ انہوں نے باتیں کی ہیں کہ ٹانگیں کتنی لمبی ہیں اور کتنا دورانیہ ہوگا اور یہ. اور مولانا طارق جمیل ایک جگہ فرماتے ہیں کہ جنت میں جب ایک آدمی اچھے اعمال کی وجہ سے جا رہا ہوگا تو وہ کہے گا فرشتوں سے کہ میں کہاں ہوں اتنے میل چلنے کے بعد. تو فرشتہ کہے گا کہ تم حور کی 2 ٹانگوں کے بیچ میں بھی چل رہے ہو. اس طرح کی یہ باتیں کرتا ہے. آپ نے اس کا ایک خواب بھی دیکھا تھا جس میں شہد ٹپکنے والی اور یہ سب چیزیں. ایک طرف اس طرح کے مولوی ہیں جو شراب، شباب اور مطلب وہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ٹی وی ڈرامہ بنتا ہے یا ایک فلم بنتی ہے تو اس کے ٹریلر آتے ہیں، اس کی پبلسٹیاں ہوتی ہیں، اس کے ریویوز ہوتے ہیں. تو یہ مولانا طارق جمیل نے سنبھالا ہوا ہے. ایک طرف ہے ایکسٹریم وائیولنٹ فارم آف اسلام. وہ کیا ہے؟ وہ ہے ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو یہ کرنا پڑے گا، یعنی شراب، شباب، جنت میں یہ سب چیزیں حاصل کرنے کے لیے آپ کو دنیا میں یہ قتل و غارت کیا کرنی ہوگی. مولوی آپ کے خادم حسین رضوی یہ چیزیں ہمیں بتاتے ہیں کہ کس طرح حاصل کرنی ہوگی. اس کا ایک ہی حل ہے، ختم کرو کافروں کو. جتنا بھی نان مسلم ہے، کافر ہے، کرسچن ہے، جو بھی آپ ان کو نام دے دو، نان مسلم کو ختم کر دو اور ان کے اوپر راج کرو. اور جس کو ختم نہیں کر سکتے اس کو غلام بنا کے اس کے ساتھ شدید غلاموں والا سلوک کرو. یہی ہے اسلام اور یہی تم لوگوں کے لیے جینے کا راستہ ہے. یہ اس ٹائپ کے مولوی آپ کو بھانت بھانت کے مولوی ملیں گے. آپ ان مولوی صاحب کے یہ باتیں سنیں، میری باتیں آپ نے سن لیں، آپ خود فیصلہ کر لیں کہ یہ سب چیزیں ہمیں کہاں لے کے جا رہی ہیں. ایز اے پاکستانی ہم ایک سیلف ڈسٹرکشن موڈ کی طرف جا رہے ہیں اور ہمارے لیے بہتر یہ ہے کہ ہم چائنا، سعودی عرب، ترکی، ان سب سے جان چھڑا سکتے ہیں اگر ہم سچے دل سے ایک بار اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور ہم سچے دل سے اپنے اللہ سے یہ عہد کریں کہ یا اللہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہمارا ڈی این اے ہندوستانی ہے، ہم انڈین ہیں، ہم اس غلطی پہ شرمندہ ہیں، تم سے بھی یا اللہ شرمندہ ہیں، انڈیا سے بھی شرمندہ ہیں کہ ہم نے اپنے ماتر دیش کے خلاف ساری زندگی سازشیں کی، ان کو بھی نقصان پہنچایا، خود کو بھی. ہمیں معاف کر دو، ہم واپس انڈیا کے ساتھ جوڑنے کو تیار ہیں سچے دل کے ساتھ. یہ لیجئے انڈیا صاحب، یہ داؤد ابراہیم، یہ حافظ سعید، یہ مسعود اظہر، یہ فلاں جنرل جنہوں نے آپ کے گناہ کیے ہیں، آپ کے ملک میں یہ کیے ہیں، ہمیں اونیسٹلی اپنا دوست مان لو. میں کہتا ہوں پاکستان کا بہترین مستقبل وہی ہوگا اگر پاکستان انڈیا کے ساتھ ایمانداری کے ساتھ دوستی کر لے. بہت شکریہ دوستوں، آپ لوگوں کی جو سپورٹ ہے، جو مجھے آپ لوگوں نے اتنا مان دیا ہے، اتنا سمان دیا ہے، تو یاد رکھیے گا کہ کہیں جاؤں گا نہیں، یہی چیز کروں گا مرتے دم تک. اور کمی بیشی ہوتی رہتی ہے. پچھلے ہفتے بہت زیادہ پروڈکشن تھی اس لیے کہ 11 اگست بلوچ دن تھا، پھر 14 اگست، 15 اگست، اس حوالے سے چیزیں تھیں. اب ذرا آپ نے کئی اور بھی معاملات ہیں زندگی کے، وہ بھی دیکھ رہا ہوں، ساتھ ساتھ اس کو بھی کنٹینیو کر رہا ہوں. جہاں جہاں موقع ملے گا میں ضرور بتاؤں گا. تھینک یو ویری مچ، کیپ سپورٹنگ. اس لیے ان کا جنازہ پڑا ہے. اور ایک دفعہ میں نے خواب میں دیکھا تو میں نے پوچھا آپ کا کیا حال ہے؟ کہنے لگے میں بڑی راحت میں ہوں، میں بڑی راحت میں ہوں. تو پھر انہوں نے نا اپنی 2 انگلیاں میری طرف کی کہ یہ چوس لو. تو میں تھوڑا ڈرا
کہ پتہ نہیں کیا ہے کیا نہیں. کہنے لگے ڈرو نہیں بیٹا, یہ چوس لو, اللہ تجھ سے 3 کا کام لے گا. وہ 2 انگلیاں اس میں منہ میں ڈالی تو اس میں سے گاڑھا میٹھا شہد نکل کے میرے منہ میں آنا شروع ہوا. اس کے ساتھ جب میری آنکھ کھلی تو اس کی مٹھاس میرے منہ میں باقی تھی. تو ان کو مہلت نہ ملی, پہلے ٹی بی کا شکار تھے اور اپنا مرض چھپاتے رہے, اس لیے وہ بہت جلدی دنیا چھوڑ کے چلے گئے. اور اس کے بعد لیاقت علی خان رحمۃ اللہ علیہ 4 سال کے بعد شہید کر دیے گئے. ایڈی وڈی گندا کر دی مسجداں جڑیاں کڑیاں نے جان واسطے رہ گئیاں, اور سارے بزرگاں اس واسطے قربانیاں دیتیاں. مڑ کے لبیک کے خلاف جی فلان جگہ ریلی نہیں نکالنے دے رہے, تمہارے باپ کا ملک ہے. کوئی لائے اپنا روحانی باپ بھی, جسمانی باپ بھی کوئی لائے جس نے پاکستان بنانے میں حصہ لیا ہو. وہ ہمارے بزرگ تھے, وہ ہمارے بزرگ تھے. اس واسطے بالکل کوئی کسی کی بات نہیں ہے. ہم نے وہی دین بیان کرنا ہے جو رسول اللہ ہمیں دے کر گئے. مسجد وزیر خان کے جتنے بھی متعلق جن لوگ اس سازش میں شریک ہیں, جنہوں نے پیسے لیے, اجازتیں دی, ادھر پھول پھینکنے پر دہشت گردی کے پرچے, ادھر پھول پھینکنے پر دہشت گردی کے پرچے, اور مسجد میں ناچنے والوں کو صرف یہ کہہ کر چھوڑ دینا کہ آئندہ نہیں ہوگا, جو ہوا اس کا ذمہ دار کون ہے. اور انشاءاللہ مسجد وزیر خان میں آئندہ جمعہ پڑھوں گا.